بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منہاج رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اور آداب نعت کا یہ پروگرام سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آداب نعت کے حوالے سے ہم بہت ساری جہات سے بات کر رہے ہیں، اور یہ منہاج ٹی وی کا اور حضرت احسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے باہمی اشتراک سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس میں بہت ساری نعت کی آداب کی جہات پہ بات کر رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کو، نعت سننے والوں کو، نعت لکھنے والوں کو، چونکہ اس عہد میں، اس دور میں نعت بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں کتاب نعت کی جتنی آج کل چھپ رہی ہے، اس کی مثال ہمارے پچھلے ادوار میں نہیں ملتی۔ جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نعت کی ترویج ہو رہی ہے، اس کی مثال بھی ہمارے پچھلے ادوار کے مقابلے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس پہ بھی جس طرح سے نعت کا کنٹینٹ، جتنا مواد آج کل بھیجا جا رہا ہے اور پوسٹ کیا جا رہا ہے، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ ایک تیز ترین دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اور آج کا موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جو مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں یا مسائل زیادہ سامنے آ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ نعت اور سوشل میڈیا کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور سوشل میڈیا کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں ان میں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کوئی بھی ریلیجیس کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے، اور سوشل میڈیا ایتھکس نعت کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہیں، کیا ہونی چاہیے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی موضوعات ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں، ان میں اس کی اہمیت اس دور کے اور اس عہد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، صحافتی حلقوں میں، علمی حلقوں میں، اور بہت ساری ان کی شخصیت کی جہات ہیں، اور یہ شخصیت جانی پہچانی کئی حوالوں سے ہے۔ ہمارے علمی، ادبی اور صحافتی حلقوں میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 20 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، اور یہ کتابیں بھی ہماری قومی سیاست اور انٹرنیشنل پولیٹکس کی بہت ساری ایسے حوالوں سے لکھی گئی ہیں جو ہمیشہ ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹس کے اوپر جو بنیادی کتب جو دلچسپی کی رکھی جاتی ہیں، ان میں ان کی کتابیں بھی وہاں پہ شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کا بہت محبت کا، بہت احترام کا اور بڑا پیارا رشتہ ہے، اور بہت پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ نوائے وقت سے لے کر ڈیلی پاکستان تک، فیملی میگزین سے ہوتا ہوا آج کل یہ اردو پوائنٹ پہ سوشل میڈیا، اردو پوائنٹ ملٹی میڈیا ہیڈ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سوشل میڈیا سائٹ ہے پاکستان کی، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کی صلاحیتیں اور ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں ایبیلیٹیز، اس کا استعمال یہ اس ادارے کے حوالے سے بہت نمایاں طور پر سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف محبت لائے، اور آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ نے ہمیں آج اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آج اس کا موضوع ایسا تھا، میری خواہش تھی کہ آپ اس میں تشریف لاتے، اور آپ نے مہربانی فرمائی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز، محترم اور معتبر ثنا خواں اور منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ ان کو بھی سنتے ہیں، دیگر محافل میں بھی، اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، بہت اچھا کلام کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم جناب ظہیر احمد بلالی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نعت سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، بسم اللہ عطا فرمائیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا
یگانہ ہے. سبحان اللہ. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. سیدہ کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا. 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ جناب پی نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت ہی شور آفاق کلام ظہیر احمد بلالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جناب شاہد نذیر چودھری صاحب, گفتگو کا آغاز موجودہ عہد میں سوشل میڈیا کی اہمیت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں سرور صاحب, آج کے دور میں تو ہم زندہ ہی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہیں. ٹھیک. اور اس وقت جو پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا, چاہے وہ حکومتوں کا ہو, چاہے وہ سماجی حوالے سے ہو, چاہے مذہبی حوالے سے ہو, بلکہ علمی حوالے سے ہو, اور ایجوکیشن کا بھی آپ پورا نظام دیکھ لیں, اکنامکس کا نظام دیکھ لیں, بینکنگ کا نظام دیکھ لیں, اب سارے کا سارا وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا مؤثر جو ذریعہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہی کہلاتا ہے. یہ بنیادی طور پر ڈیجیٹل ورلڈ ہے جس کے اندر یہ سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹس چینج ہو گئے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے اخبارات ہوتے تھے, ہمارا جو کمیونیکیشن کا ایک سورس ہوا کرتے تھے, اور کمیونیکیشن کا, علم کا, تبلیغ کا اور جو خبریت کا جو ایک سورس تھے وہ پہلے اخبارات ہوتے تھے. اس کے بعد ریڈیو آیا, اس کے بعد ٹیلی ویژن آئے, اس کے بعد VCR, اور اس کے بعد ڈش, اور یہ ساری چیزیں چینج ہوتی گئی, سیٹلائٹ ہوتا گیا. اب ٹیکنالوجی نے چونکہ ترقی بہت زیادہ کر لی ہے, جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہر دور میں راج کرتی ہے. اور ٹیکنالوجی کو جو لوگ سمجھتے ہیں, جو تبدیلی کو سمجھتے ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے وہی لوگوں کو بدلتی ہے, وہی زمانوں کو بدلتی ہے, وہی قوموں کو بدلتی ہے, وہی ہمارے مزاج کو بدلتی ہے, وہی ہمارے اسکل کو بدلتی ہے. جو سمجھ لیتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں, جو نہیں سمجھ سکتے وہ رک جاتے ہیں, ان کی ترقی بھی رک جاتی ہے. یہ ہے سب سے بڑا آج کے دور میں سوشل میڈیا کا وہ پیغام جو اس نے دیا ہے کہ جس نے اس کو سمجھ لیا ہے وہ آگے نکل جائے گا, وہ نکل رہا ہے, وہ اپنی سوسائٹی کو بہتر کر لے گا. اب آتے ہیں ہم اس کے ایتھکس کی طرف. اب پوری دنیا میں میڈیا کے جس طرح ایتھکس پہلے سے موجود ہیں, پرنٹ کے موجود ہیں, الیکٹرانک کے موجود ہیں, اسی طرح سوشل میڈیا کے بھی بہت سارے ایتھکس ہیں. ہم بتدریج بات کرتے ہیں, ہم ایک گلوبل ولیج میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم گلوبل ولیج میں ہیں, ہم لاہور میں نہیں بیٹھے ہوئے. گلوبل ولیج تو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں. جو ایک تصور جو تھا وہ گلوبل ولیج نے کا جو ایک تصور ہمیں پڑھایا جا رہا تھا پچھلے 20-25 سال سے, وہ آگے سوشل میڈیا نے, ہم سوچا کرتے تھے ہوگا کیسے کمیونیکیشن, ہمیں تو پہلے فون پہ بات کرنی ہے. آپ تو دیکھیں واٹس ایپ آیا جب تو کالیں ہی آپ کی ختم ہو گئی ہیں, لمبی کالیں ختم ہو گئی ہیں, آپ مختلف جو ذرائع آتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ایک پیغام دیتی ہیں, ایک بات کو سمجھنے کی طرف لے کر آتی ہیں کہ پوری دنیا اب ایک ولیج کے اندر ہے, تو اس ولیج کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر ملک جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کی جنگ خود لڑتا ہے, وہ اپنی بقا کی جنگ خود لڑتا ہے, وہ اپنی جو قوم ہے اس کی تربیت خود کرتا ہے, اور اس نے ایتھکس بنا دی ہیں اپنی مرضی کے, اپنے مطابق جو ہیں.
اب ہمارے ہاں جو آپ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ایتھکس جو ہے نا مختلف ہیں. ٹھیک. ہمارے ہاں اچھا یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں چونکہ آپ کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ ہم جدھر نکلیں گے ادھر ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سارے سینیریو میں کہ جب گلوبل ولیج کی دنیا اب حقیقت کی تصویر بن کر ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں ریلیجیس جو کانٹینٹ ہے اس کی اہمیت اور اس کو سوشل میڈیا کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرنے کی ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم نعت پہ آتے ہیں. اب دیکھیں، اس سے میں بڑی شارٹ بات کرتا ہوں. اس کی اہمیت کو سمجھنے کا سب سے جو پہلا جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو اس نظام کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا جو کام تھا جس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ ادارہ منہاج القرآن کو جاتا ہے. ٹھیک. سب سے پہلے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم مختلف مذہبی تنظیموں سے، اداروں سے، مسالک کے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اب آپ سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیں، ٹھیک. تو وہ اس پر اختلاف کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اس سے جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوگا. ٹھیک. تو میں کہتا تھا یہ بگاڑ نہیں ہوگا، آپ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. تو یہی بات جو ہے قادری صاحب نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی. انہوں نے پوری دنیا کے اندر ادارہ منہاج القرآن کی جو ترویج کی ہے، جو سسٹم ڈیولپ کیے ہیں، جو جدت لائے ہیں، اس کو سب کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کو ٹھیک. یوز کیا ہے. یہ بالکل سب سے صحیح. بڑا ہے. یہ انہوں نے پہلے احساس کر لیا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. صحیح. ٹیکنالوجی ہے، اس نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو ہم اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی تصویر اب آپ کے اس چینل کی صورت میں بھی ہے. ٹھیک. یہ پوری دنیا میں جیسے دیکھا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح انہوں نے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ورک کیا جو ان کی تبلیغ کا ذریعہ بنا اور ان کو بہت سارے پاکستان کی تنظیموں سے، اداروں سے آگے لے گیا. ٹھیک. تو یہ ہے اس کی اہمیت. جس نے محسوس کر لیا ٹھیک. اور جس نے محسوس نہیں کیا ابھی تک وہ رینگ رہا ہے. بالکل ابھی ٹھیک. تک وہ اس چیز کے ذرائع ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم کیسے خود کو کمیونیکیٹ کریں. ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک. تو جس نے نہیں کیا میرے بھائی وہ تو پیچھے رہ گیا. بالکل ٹھیک. بہت زبردست اور امپورٹنٹ بات جناب شاہد نذیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہیں. تھوڑی سی گفتگو میں اگر آپ اس کے کریکس نکالیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آداب نعت کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، یہ جو خاص پروگرام ہے، اس میں آپ کے لیے بہت سارے فائدے کی باتیں اس کے اندر موجود ہوگی. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں تو نعت کے کانٹینٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں، جب اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کی جو رفتار ہے یا اس کی اہمیت قدرے کم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی. آپ نے پچھلے دنوں بھی جو ہماری پولیٹکس کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی یہی گونج سنائی دے رہی تھی کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اگر آپ نے کچھ کیا تو سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو سوشل میڈیا کا لفظ جو ہے وہ نہ صرف عام آدمی سے لے کر حکومتی ایوانوں تک اس کی گونج سنائی دیتی ہے. تو نعت کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح بہتر کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شعر ایسا پڑھا جاتا ہے جو آداب نعت کے خلاف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی جلدی وہ پھیلتا ہے اور اس کے اوپر گفتگو اور بات شروع ہو جاتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آداب نعت منہاج رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کا تحفہ ہے جو منہاج ٹی وی اور حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے تعاون سے آپ سب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس پروگرام کے کانٹینٹ کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ العزیز وہ بہت دیر تک لوگوں کو یاد رہے گی. پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں جناب ظہیر احمد بلاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ. تو شاہ خوباں، سبحان اللہ. تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا.
سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام جناب سائم چشتی صاحب کا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ بزرگوں کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے، ان کے کلام بھی شامل ہو رہے ہیں، اور ہم آداب نعت کے ساتھ بھی منسلک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، اب پروگرام کے جو آخری لمحات ہیں، ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے آپ کی ساری گفتگو کو. نعت کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے جتنے لوگ نعت سے نوجوان بچے وابستہ ہیں، ان کو اپنے کانٹینٹ کو سوشل میڈیا پر لانے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہتر انداز سے پریزنٹ ہو سکے؟ سرور صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے بہت اہم ہے آج کے دور میں. خاص طور پر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ اساتذہ کے قریب رہے ہیں، جنہوں نے نعتیں لکھی، جنہوں نے نعتیں پڑھیں، جنہوں نے نعت لکھنے کا سلیقہ اپنے اساتذہ سے سیکھا. اگر صدیوں پر اس سفر کو محیط سمجھا جائے تو کب سے ان اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے یہ سلیقہ سیکھا اور وہ آپ تک منتقل ہوا. اور آپ جیسے بہت سارے جو نعت خواں ہیں وہ اسی جو مثال کو لے کر، اسی روایت کو لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے یہ ہے آزادی کا میڈیا. ہر بندہ اپنا موبائل کھول کر اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اگر وہ نعت پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھتا ہے. پہلے وہ دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں یا جو دوسرے جو احباب ہیں، نعت خواں ہیں، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں وہ سلیقے سے پڑھنا جانتا ہے تو وہ پڑھتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں، وہ اپنا کلام خود لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چونکہ وہ مشہور ہو گئے، ان کے فالوورز آ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ دوبارہ سے وہاں وہ خود بھی مشقت کرتے ہیں. اور اس کے لیے اس کام تو احسن ہے، ان کی نیت ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی ہو، لیکن نعت کے مقابلے میں نعت کوئی موسیقی کا مقابلہ نہیں ہے کہ جس میں آپ جس طرح کا چاہے کو راگ لگا لیں، جس طرح کی چاہے آپ جو طرزیں بنا لیں، اور آپ بہت ساری چیزیں گزرتی ہیں، اس کی کچھ گا سکتے ہیں، کچھ بھی گا سکتے ہیں. تو یہ وہ تو ایک بازاری ایک فن ہے، لیکن یہ ایک مقدس فن ہے. اور اس مقدس فن کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے علم ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، وہ پاکیزگی ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں وہ ہے کس کا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گوگل مارا اور گوگل سے نعت اٹھا لی، جو گوگل پہ نعت اب کسی اور شاعر کے نام سے وہ منسوب ہوتی ہیں اور وہ آپ اس کو تلفظ بھی نہیں جانتے اور آپ اس کا سیاق و سباق بھی نہیں جانتے اور آپ اپنی تخت مشق جو ہے وہ اس پر آزمانا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے جو اہم جو بات جو میں کہنے لگا ہوں، یہ جب آپ رسک لے لیتے ہیں تو آپ کے دیکھنے والے ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا سے کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان کے اندر نعت کا انقلاب آیا ہے
اور جس کے اندر لوگوں نے نعت خوانی کے کو ایک پیشہ بنانا شروع کر دیا بہت سارے طریقوں سے، جس کو لوگ معیوب سمجھتے تھے لیکن ان کی آواز آگے تک نہیں جاتی تھی. ٹھیک. لیکن وہی طرز عمل جو انہوں نے جب سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اسی وضاحت کے ساتھ اسی کلچر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو لوگوں نے اس کا محاسبہ کیا ہے، اس کو Criticize ریجیکٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ نعت آپ نے اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو نعت بہت سارے ایسے جو نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے اس میں ملحوظ ہی نہیں رکھا جاتا ادب. ٹھیک. جو ادب کو جو ہے وہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ پہلا کرینہ ہے، اس کو آپ پہلے سمجھے. جو لفظ آپ کے الفاظ جو آپ کے لیے نعت میں استعمال ہو رہے ہیں آپ کو ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے. کہیں آپ کو یہ شرک میں تو نہیں لے کے جا رہا، کہیں آپ کو یہ گستاخی میں تو نہیں لے کے جا رہا. میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، بہت ساری نعتیں ہم نے زندگی میں سنی ہیں، ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو ہم نے سنا ہے تو ان کو کلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اور وہ جو گا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس میں گستاخی کا بھی عنصر ہوتا ہے جو مسالک میں لڑائی کا باعث بھی بنتا ہے. صحیح صحیح تو صحیح. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نعت پڑھنے سے پہلے نعت پڑھنے کا جو سلیقہ ہے اس کو سمجھیں، اس کے آداب کو سمجھیں، ٹھیک. اس کے علم کو پہچانیں. اور یہ ثواب کا کام ہے اور اس ثواب کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ کے دل میں آیا. اور دوسری ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جی ہم نعت پڑھیں گے اور راتوں رات مقبول ہو جائیں گے، انہوں نے بہت سارے گانوں کی طرز پر ٹھیک. انہی الفاظ کی پیروڈی کرتے ہوئے انہی الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس کو نعتیہ رنگ دینے کی بھی کوشش کی ہے. اور سوشل میڈیا اتنا کھلا ہے، اس کو پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک. اور جن کی اپنی رائے ہے وہ اس کو جو محاسبہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ لوگ جو میری اور آپ کی بات نہیں سنتے تھے اب سوشل میڈیا کی جو ویورشپ ہے وہ لوگ ان کو روک دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ریٹنگ خراب ہوتی ہے لہٰذا میں نے اب یہ غلط کام نہیں کرنا. وہ سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کردار ہے کہ اس نے لوگوں کو معیار کی طرف لے کر جانا شروع کر دیا. بہت شکریہ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی گفتگو کا. یقیناً ہمارے جو دنیا بھر میں نعت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آج کی آپ کی گفتگو سے بہت انہوں نے استفادہ کیا ہوگا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ظہیر بلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمائے. آج کا اہم موضوع ناظرین کئی حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل تھا اور ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما تھی وہ بھی اپنے اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم ترین شخصیت ہیں اور انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر ہم صرف ان باتوں کو پیش نظر رکھ لیں تو ہم اپنے سوشل میڈیا ایتھکس اپنی نعت کے حوالے سے ان کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہتر چیز، اب ہمارے پاس اگر موبائل ہے اور موبائل پہ بیٹھ کے ہم نے کوئی بھی کلام پڑھ کے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا ہے تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس کے لیے علم، اس کا طریقہ، اس کے آداب اور اس کے تقاضے وہی ہیں جو نعت پڑھنے کے پہلے ہوا کرتے تھے. وہ تقاضے وہ ویسے کے ویسے ہیں لیکن اب سہولت زیادہ میسر آ گئی ہے. آپ کو اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے، آپ کو اس کے تلفظ پہ بھی غور کرنا ہے، اس کے الفاظ کے معنی پہ بھی غور کرنا ہے، اس کے اندر جو شعری مسائل ہیں ان کی بھی آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کو ایکسپوز بھی کر رہا ہے. آپ اپنی ٹیلنٹ کو بنیادی طور پہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ محفل میں کوئی چیز پڑھی جاتی تھی لیکن سوشل میڈیا اور گلوبلائزیشن کے اس زمانے میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اپنی جو ایبیلٹیز ہیں ان کا لوگوں کے سامنے اب وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ اس کے ذریعے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس لیے جہاں آپ کو آسانی میسر ہے وہاں آج کی گفتگو کی روشنی میں بہت ساری مشکلات بھی درپیش ہیں کہ آپ بغیر اس نعت کے آداب کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوئے بغیر کوئی کلام پیش کرتے ہیں. اس کی بہر، اس کی ٹیون جو ہے وہ نعت کے مطابق نہیں ہے. اس کے اشعار جو ہے ان کے اندر کوئی مسائل موجود ہیں، اس میں مسالکی جو اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو ایسے تمام کانٹینٹ کو سوشل میڈیا پہ نعت کی صورت میں پیش کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بہت سود مند ہوگا اور شاہد نذیر چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند نعت کے اشعار میں بھی پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں. جو کلام ابھی آپ نے پڑھا اس نوعیت تقریباً اس کی وہی ہے اور اس کی ردیف ناممکن ہے.
ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اور کوئی ان کی طرح غلاموں کا ایسے رکھے خیال ناممکن، ایسے رکھے خیال ناممکن، اور چشم مازاغ کے سوا سرور، چشم مازاغ کے سوا سرور، رویت ذوالجلال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، میں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔